سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مسلسل 10-11 راتوں تک آپ نے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب سماعت کیے، اور پھر شہدائے کربلا کی قربانیاں اور دین اسلام کے تحفظ کے لیے انہوں نے جو مشکلات کا اور مصائب کا سامنا کیا، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار کو، خاندان کو اور اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا، وہ سب آپ نے سماعت کیا، اور کربلا کا وہ خونی منظر بھی سماعت کیا۔ کربلا کے اس واقعے کے بعد بھی ان ظالم لوگوں کو اور ان بے وفا کوفیوں کو ابھی تک سکون نہ ملا تھا۔ اس کے بعد مزید انہوں نے دنیا کے اندر تباہی اور بربادی کا ایک پورا انہوں نے بربادی کی لہر دوڑا دی، اور یزید نے اس کے بعد بھی مدینے پر حملہ کیا، مکہ شریف پر حملہ کیا، اور 700 صحابہ کرام کو مدینہ شریف کے اندر شہید کیا، اور پھر مدینہ طیبہ کے اندر صحابہ کرام کے علاوہ 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا۔ خانہ کعبہ کا غلاف جلایا گیا، خانہ کعبہ کی دیواروں کو توڑا گیا، مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف کی بے حرمتی کی گئی، روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ یعنی اس طرح سے اس نے ظلم کی انتہا کر دی، اور وہ مقدس جسم، یعنی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوما کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن شہزادوں سے محبت فرمایا کرتے تھے، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے اور ان کی ہڈیوں کو توڑا گیا، یعنی ان کی لاشوں کے ساتھ بھی بے حرمتی کی گئی۔ تو یزید نے یہ سب کام کیا، اور پھر جب یہ پورا قافلہ، لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے یزید کے پاس پہنچایا گیا، جن میں امام زین العابدین تھے، امام حسن مثنیٰ تھے، اور سیدہ زینب تھی، اور سیدہ سکینہ تھیں، اور بھی اہل بیت اطہار کے خاندان کے کئی افراد موجود تھے، اور ان کے ساتھ شہیدوں کے مبارک سر تھے۔ جب دمشق کی جامع مسجد کے اندر یزید کے پاس پہنچائے گئے تو یزید رونے لگ گیا، وہ دنیا کو دکھانے لگ گیا کہ یہ سب کام یزید نے نہیں کیا بلکہ کسی اور نے کیا۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہ تمام شہادتیں اور ان کو تکالیف پہنچانا، مشکلات پہنچانا، ان کو پریشان کرنا، یہ سب یزید کے حکم پر ہوا تھا۔ اس کے بعد ابن سعد، خولی بن یزید، شمر، ابن زیاد، یہ جتنے بھی لوگ تھے، ان سب کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ان لوگوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا، اہل بیت اطہار کے مقدس خاندان کو ان لوگوں نے نازیبا تکالیف پہنچائی اور مشکلات پہنچائی، اور طرح طرح کی انہیں تکلیفیں دی۔ وہ خاندان کی عورتیں، مقدس خواتین کہ جن کے سروں کے بال کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا تھا، جن کو کھلے پردہ، بغیر چادر کے، بغیر پردے کے کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، ان کی چادریں کھینچی گئی، ان کے سروں سے دوپٹے اتارے گئے،
ان کو بے پردہ کیا گیا، یعنی اس طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حالانکہ جب یہ قافلہ دمشق کے اندر پہنچا تھا تو ایک صحابی رسول حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے پاس آئے اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ میری خدمت کے لائق اگر کوئی کام ہے تو مجھے فرمائے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو امام حسین کی شہزادی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بابا جان کا سر انور قافلے میں سب سے آگے کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کی نظریں سروں پر پڑنے کی وجہ سے ہم پر بھی پڑتی ہیں اور ہمارے اوپر لوگوں کی بدنگاہی ہوتی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سر مبارک کو آگے کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی نظریں ہم سے دور ہو جائیں اور سر مبارک کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یعنی یہاں پر خواتین نے بھی ایک پیغام دیا۔ یہ کربلا کا جو پیغام ہے یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، کہ اس پریشانی کے عالم میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کی مقدس خواتین نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن بے پردہ ہونا برداشت نہیں کیا۔ ان کے سروں پر، ان کے چہروں پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے، اس کو انہوں نے برداشت نہیں کیا، اس کو گوارا نہیں کیا۔ یعنی آنے والی عورتوں کو انہوں نے پیغام دے دیا کہ کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، سب کچھ برداشت کر لینا، لیکن کبھی بھی بے پردہ مت ہونا، کبھی بھی تم پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑنے پائے۔ انہوں نے یہ آنے والی قیامت تک آنے والی عورتوں کو ایک پیغام دے دیا۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کئی پیغامات دیے۔ نماز پڑھنے کا انہوں نے پیغام دیا، قرآن پڑھنے کا پیغام دیا، صبر کرنے کا پیغام دیا، امتحان میں کامیاب ہونے کا پیغام دیا۔ اللہ کی طرف سے جب بندے کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر ناشکری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر حالت میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ رب تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ہے۔ چاہے کوئی غربت کے عالم میں ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے اس کو علم دیا ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کسی وجہ سے اس کے پاس اولاد نہیں ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے اس کو تندرستی دی ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر اس کو کوئی بیماری پہنچی ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ یعنی ہر حالت میں بندے کو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بیمار ہو گیا تو ناشکری کے الفاظ زبان پر لے آئے، ناشکری کے الفاظ اگر زبان پر لے آئے گا تو بیماری ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھا جائے گا۔ اور اگر اس بیماری پر وہ صبر کرے گا، اس بیماری پر اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ بیماری بھی دور فرمائے گا اور اس کی بیماری پر اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں بھی عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، یعنی جب بندے کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا فرمائے گا، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ یزیدیوں نے امام حسین کو تکالیف پہنچائی، یزیدیوں نے امام حسین کو شہید کیا، امام حسین پر ظلم کیا، جفا کی، لیکن اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ امام حسین کے ساتھ ہے، اللہ امام علی اکبر کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ امام علی اصغر کے ساتھ ہے، امام قاسم کے ساتھ ہے، شہداء کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور کربلا کے میدان سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے کہ صبر یزیدیوں نے نہیں کیا تھا، صبر حسینیوں نے کیا تھا، صبر حسینیوں نے کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ انعام عطا فرمایا کہ قیامت تک امام حسین کا لوگ نام لیتے رہیں گے، قیامت تک امام حسین کی بارگاہ میں لوگ خراج پیش کرتے رہیں گے، قیامت تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے رہیں گے، ان کا ذکر کرتے رہیں گے، لیکن یزید کا کوئی نام نہیں لیتا، یزید کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔
یزید کا کوئی ذکر نہیں کرتا، کیونکہ اس نے نواسہ رسول پر ظلم کیا تھا، اس نے اسلام کے خلاف کام کیا تھا، شریعت کے خلاف کام کیا تھا، اس نے بے نمازی ہونے کا پیغام لوگوں کو دیا تھا، اس نے لوگوں کو شراب پلائی تھی، اس نے لوگوں کو گناہ کرنے پر آمادہ کیا تھا، اور 3 دن تک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ 3 دن تک مدینہ شریف کی عورتیں یزید نے اپنے لشکر پر حلال کر دی تھی۔ یعنی اس طرح کے بڑے بڑے حرام کام کیے گئے، بڑے بڑے گناہ کے کام کیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا انجام بنایا۔ اور پھر جب یزید 15 ربیع الاول کو 39 سال کی عمر میں سن ہجری 64 کے اندر شہر حمص کے اندر مر گیا، 3 سال 7 مہینے تک اس نے حکومت کی تھی، 3 سال اور 7 مہینے تک حکومت کی، اس کے بعد ہلاک ہو گیا، اس کا معاملہ سب ختم ہو گیا۔ اس کے بعد یزید کا بیٹا جس کا نام معاویہ تھا، معاویہ بن یزید، جو بیماری کی حالت میں تھا، نیک آدمی تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، اپنے باپ کے ان برے کاموں سے وہ راضی نہیں تھا، تو لوگوں نے زبردستی اس کو تخت پر بٹھایا۔ 40 دن تک اس نے اپنے باپ کے تخت کو سنبھالا، بیماری کے عالم میں ہی 40 دن کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ لیکن وہ یزید کی طرح ظالم نہیں تھا، وہ یزید کی طرح ظالم نہیں تھا، گنہگار نہیں تھا، وہ نیک آدمی تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، اس کو اپنے باپ کے تخت سے کوئی رضامندی، کوئی خوشی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس طرح کے عذاب کے اندر گرفتار نہیں فرمایا۔ وہ نیک آدمی تھا، تھوڑی سی بیماری کے اندر مبتلا ہوا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان خلیفہ بن گیا مصر کے اندر، شام کے اندر اس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، اور اس کی خلافت کے ایام کے اندر کوفہ کی گورنری مختار بن عبید ثقفی کو دی گئی۔ مختار بن عبید ثقفی ایک مسلمان تھا، شروع کے اندر اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، اس کے بعد اس نے حکومت سنبھالتے ہی سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل تھے، جنہوں نے جس طرح سے بھی حصہ لیا تھا، ان سب کو اس نے چن چن کے مارا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظالموں کو، تمام ظالموں کو چن چن کے مارا۔ اس نے اعلان کیا، کل میں ایسے آدمی کو ماروں گا کہ جس کی موت پر فرشتے بھی خوشی منائیں گے۔ لوگ سمجھ گئے کہ کل عمر ابن سعد کو قتل کیا جائے گا۔ یہ عمر ابن سعد کون ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ صحابی رسول، ایسے صحابی جن 10 صحابہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کا مژدہ سنایا تھا، دنیا میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ ان صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد، باپ صحابی، باپ جنتی، دنیا کے اندر جس کو جنت کی بشارت دی گئی، لیکن بیٹا اہل بیت کا دشمن نکل گیا، اور اس نے حضرت امام حسین کو تکالیف پہنچائی، حضرت امام حسین کو شہید کیا۔ تو اس کے بعد مختار بن عبید ثقفی نے کہا، میں کل عمر ابن سعد کو قتل کروں گا کہ جس کی موت پر اللہ کے فرشتے بھی خوشی منائیں گے۔ اور دوسرے دن پھر ابن سعد کو بلایا گیا اور ابن سعد کو جو ہے لوگوں کے سامنے قتل کیا گیا۔ اس کا بیٹا بھی وہاں پر موجود تھا جس کا نام حفص تھا۔ اس نے مختار بن عبید نے کہا، بتاؤ یہ کس کا سر ہے؟ تو اس نے کہا تو میرے باپ کا سر ہے۔ اس کے بعد اس نے اس کے بیٹے کو بھی مار دیا، اور مختار نے کہا کہ باپ کا سر امام حسین کے سر کے بدلے میں اور بیٹے کا سر امام علی اکبر کے بدلے میں، یعنی اس طرح اس نے سب کا بدلہ لیا۔ اس کے بعد دوسرے دن جو ہے خولی بن یزید کو بلایا گیا۔ خولی بن یزید کے گھر میں اس نے ایک لشکر بھیجا کہ جاؤ خولی بن یزید کو پکڑ کر لاؤ۔ خولی بن یزید کون تھا؟ یہ وہ شخص تھا جس نے سجدے کی حالت میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدے کی حالت میں تھے، عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کے دن سن ہجری 61 کے اندر کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے اندر جمعہ کے دن آپ سجدے کی حالت میں تھے، جمعہ کے وقت میں۔ اس حالت کے اندر اس خولی بن یزید نے آپ کے سر انور کو جسم اقدس سے الگ کیا تھا۔ تو یہ اتنا بڑا ظالم تھا۔ اس کو جب اس کے گھر سے بلانے کے لیے لوگ گئے تو اس کی بیوی نے
اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ میں ایک کمرے کے اندر چھپ رہا ہوں، جب مجھے کوئی لینے آئے تو بتا دینا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ لیکن اس کی بیوی جو ہے اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی اور اس کے کام سے وہ راضی نہیں تھی۔ وہ جب لشکر اس کے گھر میں پہنچا اور یہ اپنے گھر کے کمرے میں چھپا ہوا تھا، لشکر نے پوچھا خولید بن یزید کہاں ہے؟ تو بیوی نے جو ہے زبان سے تو کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اس نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ وہ فلاں کمرے میں چھپا ہوا ہے۔ لشکر گیا اس کمرے کے اندر، کچھ لوگ گئے، اس کو پکڑ کر لائے اور سرے بازار لا کر اس کو تخت پر لٹکا کر اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ یعنی اس طرح ان سب کو عبرتناک انجام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور اعلان فرما دیا کہ جو میرے محبوبوں کو تکالیف پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ہلاک فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ اس کے بعد شمر کو مارا گیا، شمر جل جوشن، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا ابن زیاد کو مشورہ دیا تھا۔ ابن زیاد بھی مان گیا تھا، ابن سعد بھی مان گیا تھا، سب مان گئے تھے کہ امام حسین صلح کرنے پر راضی ہو گئے، لیکن یہ شمر ایسا ظالم ہے جس نے ابن زیاد کو کہا کہ صلح مت کرو، بلکہ حسین سے کہو کہ وہ یزید سے بیعت کرے، یزید کو امیر المومنین مانے یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے، دو آپشن ہیں، ایک یزید کو امیر المومنین مان لیا جائے، یا اگر امیر المومنین نہ مانتے ہیں تو پھر حسین کو شہید کیا جائے گا۔ تو شمر وہ ہے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کا شہید کرنے کا غلط مشورہ ابن زیاد کو دیا تھا، جس کا مشورہ قبول کرتے ہوئے ابن زیاد نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور خاندان نبوت کو تکالیف پہنچائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کربلا کی جنگ، جس کے اندر ہمارے امام علی مقام اور آپ کے شہزادے جو 18 سال کی عمر میں تھے، حضرت امام علی اکبر، اور پھر آپ کے ایک چھوٹے سے شہزادے 6 مہینے کے جن کی عمر تھی، دودھ پیتے بچے تھے، امام علی اصغر، یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا اور ان کو بھی نہیں چھوڑا اور ان کے ساتھ بھی ظلم کیا۔ تو یہ ظلم کی ایسی داستان ہے کہ قیامت تک یہ داستان سنائی جائے گی اور قیامت تک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کیا جائے گا۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دمشق کے اندر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سروں کا قافلہ لایا گیا تو یزید نے جلوس نکالا تھا، ڈھول بجائے تھے، تاشے بجائے تھے اور اس طرح کی خوشیاں منائی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کچھ لوگ 10 محرم کو ڈھول بجاتے ہیں، 10 محرم کو تعزیہ نکالتے ہیں، 10 محرم کو خوشی مناتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے تعزیہ بناتے ہیں۔ آج کل تو تعزیہ کے کچھ ایسے فوٹو بھی ہمارے پاس آئے ہیں کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ تعزیہ ہے یا گنپتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طرح کہ انہوں نے تعزیہ کو بدل دیا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اس طرح کی بے حرمتی کی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن وہ تعزیہ کو انسانی شکل میں بنا رہے ہیں، تعزیہ کو بنا کر اس سے منتیں مانتے ہیں، اس کے اندر اگربتی کرتے ہیں، اس کے اندر مصنوعی قبریں بناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ حسین کی قبر ہے، علی اکبر کی قبر ہے، عباس علمبردار کی قبر ہے، حالانکہ ان کی جو اصل قبور ہیں وہ تو کربلا کے اندر ہے، لیکن جھوٹا کربلا بنایا جاتا ہے، جھوٹی قبریں بنائی جاتی ہیں اور پھر ان پر منت مانی جاتی ہے اور اس طرح سے جو ہے ان کا جلوس نکالا جاتا ہے، ڈھول بجائے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ پتہ چلا کہ آج بھی جو ڈھول بجاتے ہیں، یہ ڈھول بجانا یہ حسینیوں کا کام نہیں ہے، یہ ڈھول بجانا یزیدیوں کا کام ہے۔ یہ تعزیہ نکالنا، یہ خوشیاں منانا، یہ تاشے نکالنا اور اس طرح سے جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر علم اٹھانا اور کوئی جو ہے ماتم کرتا ہے، حالانکہ ماتم تو وہ کرے جو حسین کو مردہ مانتے ہیں، ہم تو امام حسین کو زندہ مانتے ہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دوسرے پارے کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ تو زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ جب رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں تو پھر تم ان کے مرنے کا ماتم کیوں مناتے ہو؟ ہم ماتم
نہیں مناتے، کیونکہ ہم امام حسین کو زندہ مانتے ہیں۔ ماتم وہ بنائے جو امام حسین کو مردہ مانتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امام حسین زندہ ہیں، جن کی زندگی پر قرآن گواہی دے رہا ہے۔ حضرت نظمی فرماتے ہیں کہ حسین کا نام پاک اور ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا، شہید مرتے نہیں ہے نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے، شہید مرتے نہیں ہے نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی محبت میں جلائے، اہل بیت کی محبت میں جلائے، اور انہی کی محبت پر اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے، اور انہی کی محبت کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا حشر فرمائے اور ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ کل انشاءاللہ تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ